تو کیا طریقہ کار ہے کہ ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہم سے راضی ہوں، اللہ ہم سے راضی ہوں، ہمیں سعادت ملے؟ زندگی کا مقصد یہی ہے، ہم سعید ہو جائیں، ہمیں سعادت ملے۔ ہم اللہ کا غضب برداشت نہیں کر سکتے بھائی، اللہ کا عذاب، اللہ کا غضب ہم سے برداشت ہوتا ہے، آپ سے؟ مجھ سے تو نہیں ہوتا۔ تو طریقہ کار کیا ہے کہ ہمیں سعادت ملے دنیا و آخرت کی، اور شقاوت اس سے بچ جائیں؟ ملاحظہ فرمائیے، یہ حدیث شیعہ نے نقل کی، مخالفین نے نقل کی، اور بہت ہی معتبر حدیث ہے، مختلف طرق سے مروی ہے۔ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جزء اول، چاپ دار الکتب الاسلامیہ۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 208 ہے، اور یہاں پہ یہ حدیث نمبر 3 ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یحیا حیاتا تشبہ حیات الانبیاء، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی انبیاء کی زندگی کی طرح ہو، او بھائی سن رہے ہیں نا میرے بھائی، جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اس کی طرح ہو، انبیاء علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس کی زندگی گزرے۔ اچھا، زندگی اس کی کس طرح ہو؟ زندگی ہو اس کی انبیاء علیہ السلام کی زندگی کی طرح۔ وَيَمُوتُ مِيتَةً تُشْبِهُ مِيتَةَ الشُّهَدَاء، اور اس کی موت کس طرح ہو؟ موت اس کی اس طرح ہو کہ اس کی شہداء کی موت کی طرح۔ حبیب ابن مظاہر شہید ہوئے ہیں، حضرت جعفر طیار شہید ہوئے ہیں، حضرت حمزہ سید الشہداء علیہ السلام شہید ہوئے ہیں۔ ان کی موت انبیاء، زندگی انبیاء جیسی، اور موت شہادت کی ہو۔ اور پھر کیا ہو جائے؟ اور یہ چاہے کہ وَيَسْكُنَ الْجِنَانَ الَّتِي غَرَسَهَا الرَّحْمَانُ، اور پھر مرنے کے بعد سیدھا کہاں جائے؟ ان جنتوں میں جائے، جنت الفردوس میں جائے، جنت المعلی میں جائے، جنت عدن میں جائے، جس کے درختوں نے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص رحمت سے، اللہ نے مومنین کے لیے اس کے ایک ایک درخت کو اللہ نے کاشت کیا ہے۔ سمجھ میں آئے نا؟ 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ زندگی اگر چاہتے ہو کہ زندگی کس کی طرح ہو؟ انبیاء علیہ السلام کی طرح۔ موت کس کی طرح ہو؟ حضرت جعفر طیار علیہ السلام کی موت جیسا، حبیب ابن مظاہر کی موت کی جیسا، شہادت کی موت، حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کی، اس طرح شہادت ملے، اس طرح آپ کی موت آ جائے، اور اس مرنے کے بعد کہاں پہ جاؤ؟ وہاں پہ جنان میں چلے جاؤ، جہاں پہ انبیاء ہیں، جہاں پہ ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں۔ اچھا، اس کا طریقہ کار کیا؟ فَلْيَتَوَلَّ عَلِيًّا وَلْيُوَالِ وَلِيَّهُ وَلْيَقْتَدِ بِالْأَئِمَّةِ مِن بَعْدِهِ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا مولا مان، کہہ دو کہ وہ میرے مولا ہیں، اور ان سے مولا ہونے کے حیثیت سے، آقا ہونے کی حیثیت سے ان سے وفا کرو، ان سے محبت کرو۔ یہ تولی میں کیا ہے؟ تولی میں یہ ہے کہ تم اس کو اپنا ولی مان لو، اپنا آقا مان لو، اور اس حیثیت سے ان کا فدائی بن جاؤ، اس کے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی طاعت کرو، امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرو، امیر المؤمنین علیہ السلام کی کو آقا مان کر ان کا اتباع کرو۔ ولیوال ولیہ، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے جو دوست ہیں، جو ساتھی ہیں، جو ناصر ہیں، ان سے محبت کرنا ہے۔ جو صرف امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت نہیں کرنا، امیر المؤمنین علیہ السلام کے سے محبت بھی کرنا ہے، وفا بھی کرنا ہے، نصرت بھی کرنا ہے، لیکن جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے ناصر ہیں ان سے آپ نصرت کرنا ہے۔ وَلْيَقْتَدِي بِالْأَئِمَّةِ مِن بَعْدِهِ، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے بعد ائمہ طاہرین علیہ السلام کا آپ نے اطاعت کرنا ہے، اقتداء کرنا ہے۔ یہ آپ کر لیں، یا اگر آپ نے، بس طریقہ یہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ نے محبت کی، ان سے وفا کیا، نصرت کیا، اور جو امیر المؤمنین علیہ السلام کا ناصر ہے، مثلا سلمان ہے، ابو ذر ہے، مقداد، یا علامہ مجلسی ہیں، علامہ امینی ہے رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے نا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے جو ناصر گزرے ہیں، ان کا کلینی صاحب ہیں، شیخ صدوق، ان سے بھی آپ نے محبت کرنا، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کا اتباع کیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ آپ کی زندگی یہی ہوگا کہ جو ابراہیم خلیل علیہ السلام کی زندگی ہے، موت آپ کی جو ہے، اپنے بستر پہ بھی مرے نا، ہاسپٹل بھی میں آپ کی مفات آ جائے،
آپ کی موت ہوگی حضرت ابو علی اکبر علیہ السلام جیسے موت کی، شہادت کا رتبہ آپ کو ملے گا اور آپ سیدھا جنت چلے جائیں گے۔ اوکے میرے بھائی، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟